بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجیم چینج آپریشن جاری ہے، بلکہ اس میں تیزی آ رہی ہے۔ اعظم سواتی کے ساتھ وہ تب نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے۔ انہیں بلوچستان لے گئے اور اب یہ چیک کریں ذرا خبریں۔ شہباز گل کے خلاف قلعہ عبداللہ بلوچستان میں مقدمہ، اس کے بعد شہباز گل نہیں آتے تو وارنٹ جاری کریں گے، یہ بلوچستان پولیس کہہ رہی ہے۔ بلوچستان میں کس کا کنٹرول ہے یہ ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کچھ لوگ ایک نیا چورن بیچ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو سابق پالیسی ہیں وہ بھی یہ بیچیں گے کہ دیکھیں جی ابھی پرانے ایلیمنٹ موجود ہیں، باجوہ صاحب کی باقیات موجود ہیں۔ میں آپ کو وار وار بتا رہا ہوں، فرد واحد بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن فرد واحد اتنا بڑا رجیم آپریشن اکیلے نہیں کر سکتا۔ یہ طرح آپ نے ایکویژن چیک کرنی ہے، یہ اچھی لگی مجھے تو میں نے اس لیے یہاں ڈالی بھی ہے۔ وہ کون تھا، اس کے کچھ جوابات ہیں سوالوں کے۔ وہ جو کہتا تھا کہ الیکشن کمشنر ایماندار ہے، عمران خان نے تو یہی کہا نا کہ میں نے انہی لوگوں کے کہنے پہ لگایا تھا۔ وہ کون تھا جس نے کہا کہ نواز شریف بیمار ہے جانے دو؟ وہ کون تھا جس کی وجہ سے مریم نواز خاتون سمجھ کے اس کو ضمانت اتنا عرصہ دی رکھی؟ وہ کون تھا جس کی وجہ سے سازش نہیں مداخلت کا بیانیہ بنایا گیا؟ زرداری اور شہباز کو این آر او دے دو، یہ کس نے کہا تھا؟ کون یہ بار بار سفارشیں کر رہا تھا؟ اور کرپشن کو چھوڑے اکانومی پر دھیان دیں، وہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا؟ یہ کویشن بڑی زبردست ہے ناظرین۔ لیکن باجوہ ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ ایک سوچ اور ایک نظریے کا نام ہے۔ مجھے پتا ہے کہ عمران خان کسی نہ کسی حد تک بہت ساری معلومات رکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ جو بولا جاتا ہے، تو ایک سوال کا ابھی تک وہ جواب نہیں دے سکے، پتہ نہیں شاید ان تک پہنچا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے آئین سے بالا تر ہیں یہ دو ادارے۔ یہ پاکستان کے آئین کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اوپر لاگو کرنا، اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ان پہ لاگو ہوتا ہے۔ آپ کس طریقے سے جمہوری انداز میں پرامن جدوجہد کے تحت ان دو طاقتور اداروں سے یہ بات منوائیں گے کہ وہ اپنی طاقت کم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ملک واقعی آئین کے مطابق چلے، یہ آئین کے تابع ہو جائیں؟ اس کا جواب اب تک مجھے عمران خان صاحب سے نہیں ملا، اور میری تسلی نہیں ہو رہی کہ آنے کے بعد ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیونکہ جب تک یہ دو ادارے آئین کے نیچے نہیں آئیں گے پاکستان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ایک ذرا عمران خان نے جو اپنے کل انٹرویو میں بات کی ہے پہلے وہ سن لیں، پھر میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے۔ کہا کہ فکر ہی نہ کرو، کنٹینیوٹی رہے گی۔ مجھے بھی کہا فکر میں، میں نے ان کو پھر ایک دن کہا، میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ اب ہمیں سارا واضح ہو گیا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں، آپ ان کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں۔ تو میں نے ان کو کہا مجھے کلیئر کر دیں، میں کہا میرے سے یہ اب نہ کریں کہ یہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، اور میں نے کہا کلیئر کر دیں آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ اگر آپ نہیں ہیں تو پھر میں اور میری اسٹریٹجی ہے، اگر ہیں تو اور اسٹریٹجی۔ تو انہوں نے کہا وہ کون سی اسٹریٹجی؟ میں نے کہا میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا۔ میں نے ان کو کہا کہ میں ایک جمہوریت میں ماننے والا چاہتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں، یعنی ان کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، پولیٹکس میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ساتھ نہیں آئے کہ یہ آپ جو ان کو ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمارا یہ جو رجیم چینج آپ یہ کہتے کھل کے آ رہے ہیں، میں کہا مجھے بتا دیں کہ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر جو میں نے ساری زندگی کیا، میں تو عوام کے کندھوں پہ ہوں۔ مجھے تو کسی ملٹری نرسری میں نہیں کسی نے پالا تھا نا۔ بھٹو کو ہمیں پتا ہے کدھر تھا، وہ ڈیڈی کہتا تھا ایوب خان کو۔ مجھے اس کا پتا ہے کہ یہ نواز شریف کو تو جنرل جیلانی نے پالا تھا۔ میں تو 22 سال اپنی محنت کر کے آؤں، نیچے سے پبلک کو لے کے آؤں۔ تو میں کہا میں واپس پبلک میں چلا جاؤں گا۔ میں نے ان کو یہ کہا فکر ہی نہ کرو، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جنرل باجوہ نے میڈیا کو بھی کہا کہ میں سب کو گولیاں دیتا تھا، اور بعد میں پتا چلا کہ میں اکیلا نہیں تھا جس کو لال بتی کے پیچھے لگائے ہوئے تھے، اور بھی بڑے لگائے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ ان کے اپنے کولیگز کو بھی 12۔ اب یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، عمران خان نے یہ سارے فراڈ چکر ڈبل گیم کے بعد کہا جی مجھے کھل کے بتا دیں کہ آپ کس سائڈ پر ہیں۔ اس کے لوگوں نے دو غلط مطلب لیے، پہلے وہ بتاتا ہوں کہ ایک تو جی عمران خان ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے بچائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان اب بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بچائے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ عمران خان نے یہاں واضح کیا ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی ہے کھل کے بتائیں کہ آپ، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے جو اتحادی ہیں ہم انہیں تو نہیں کہہ رہے، ہم نیوٹرل ہیں۔ تو عمران خان کہتے ہیں ہمیں خبر مل رہی ہے، اطلاعات مل رہی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ان سے، وہ خود لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ دوسری طرف جائیں۔ تو عمران خان صرف یہ چاہتے تھے یہ کھل کے آ جائے۔ ابھی بھی عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی مدد کرنا چھوڑ دے، اسٹیبلشمنٹ اپنا دست شفقت ہٹا لے۔ لیکن اس میں اہم ترین نقطہ کیا ہے
عمران خان نے منہ پہ بیٹھ کے کہا کہ میں عوام میں واپس جاؤں گا. اب یہ وہ چیز ہے جس کی ان کو عادت نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری کا بتاتا ہوں. بشارت راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا تھا, تھوڑا سا نا یاد دہانی کے لیے انہوں نے کچھ بتایا کہ محمد خان جنیجو کو پارٹی صدارت سے فارغ کیا گیا. جنرل ضیاء الحق کا مورا کون بنا؟ نواز شریف. بینظیر بھٹو کو حکومت سے نکالا گیا, جب ان کی پہلی بار حکومت آئی انہیں نکالا گیا, آئی جے آئی بنائی گئی. یہ خالص پیپلز پارٹی اور بے نظیر کے خلاف اتحاد تھا. کون مورا بنا اسٹیبلشمنٹ کا؟ دوبارہ نواز شریف. بی بی کا جب دوسرا دور ختم ہوا کون مورا بنا؟ دوبارہ نواز شریف. یہاں تک کہ نواز شریف نے دوسرا دور ختم ہونے سے پہلے ہی صحافیوں کو بلا کے مری میں کہا تھا, جس کی گواہی کئی صحافی دے چکے ہیں, کہ میں آنے لگا ہوں حکومت میں. حالانکہ بے نظیر کا تو صدر بھی اپنا تھا فاروق لغاری, لیکن یہ ڈیل کر چکا تھا. تو مورا کون بنا؟ نواز شریف. آگے چلتے ہیں. میمو گیٹ سکینڈل ہوا, اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کا پھڈا ہوا. مورا کون بنا اسٹیبلشمنٹ کا اور کالا کوٹ پہن کے کون عدالت گیا؟ دوبارہ نواز شریف. اس کے بعد جنرل باجوہ کو جب دوسری بار مدت ملازمت میں توسیع چاہیے تھی, عمران خان دینے لگے تھے, عمران خان کے پاس لیکن اکثریت نہیں تھی دونوں ہاؤسز میں, تب اگر نواز شریف دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز نہ کرتا, اور جس کے بعد یہ ساری ڈیل بنی نا, جس کی وجہ سے آج یہ حکومت میں, اگر کرونا بیچ میں نہ آتا تو عمران خان کو تو یہ مارچ میں فارغ کر دیتے 2020 میں, ڈیل تو ہو گئی تھی. تو کون مورا بنا دوبارہ کہ ایکسٹینشن کا ووٹ دیا اور لائن میں لگ کر دیا, اور پھر اس کے بعد اب رجیم چینج آپریشن ہوا, ملک کی چولیں ہلا دی گئیں, لیکن مورا کون بنا؟ دوبارہ نواز شریف. 1980 کی دہائی سے لے کر آج تک اس ملک میں جمہوریت کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, آپ کو ایک کردار لازمی نظر آئے گا. باقی فضل الرحمان ہوگا, بیچ میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی ہوں گی, پیپلز پارٹی بھی کئی سازشوں میں شریک رہی ہے, لیکن اگر آپ کو نمبر 1 کوئی سازشی ملے گا جمہوریت کے خلاف تمام سازشوں میں, تو آپ کو نواز شریف ملے گا. یہ وجہ ہے کہ وہ لاڈلا ہے, یہ وجہ ہے کہ وہ گالیاں بھی دیتا رہا تو کس نے گولیاں نہیں چلائیں, کسی نے نواز شریف کو قتل کروانے کی کوشش نہیں کی. وہ یہاں بیٹھ کے خلائی مخلوق کہتا رہا, وہ کیوں نکالا کی ریلیاں کرتا رہا, کوئی گولی نہیں چلی. لیکن عمران خان جیسے ہی نکلا لانگ مارچ پہ گولیاں چلوا دی گئیں اپنے وعدے. اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں, مجھے ویسے ایک کانسپریسی تھیری کس نے بھیجی, اس پہ میں کوئی خبر نہیں ہے, میری کوئی یقین نہیں ہے, لیکن خدشات اب جنم لے رہے ہیں. یہ جو آئی ایم ایف سختی کر رہا ہے اچانک, آئی ایم ایف نے پچھلی بار پیسے دے دیے تھے مفتاح اسماعیل کو, آج اسحاق ڈار خود کہہ رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل کوئی کام کر کے نہیں گیا, تو کیسے پیسے دے دیے تھے آئی ایم ایف نے؟ پھر غور کریں, آئی ایم ایف نے اکتوبر میں آنا تھا, نومبر تک ہمیں پیسے مل جانے تھے, ٹھیک ہے, نومبر لیٹسٹ دسمبر تک. اب آئی ایم ایف آ ہی نہیں رہا, نہ وہ آئے گا, نہ پیسے ملیں گے, نہ پروگرام دوبارہ چالو ہوگا. آپ کو پتا ہے نومبر میں کیا ہونا تھا اور کیا ہوا؟ 3 نومبر کو عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی, وہ فیل ہو گئی. ایک کانسپریسی تھیری ہے جس پر بات اب واٹس ایپ گروپس میں, آپ کو پتا ہے لوگ جو میسج بنا بنا کے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ امریکہ کی بنیادی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان میرے بنیادی جو مقاصد ہیں اس خطے کے لیے, ان کے رستے میں رکاوٹ ہے, کیونکہ یہ رستے سے ہٹانے میں فیل ہو گئے ہیں. اس کے جواب میں یہ سارا کچھ ری ایکشن آ رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے. باقی ساری چیزیں اپنی جگہ, یہ نائل بھی ہیں, ان سے پالیسی نہیں بن رہی, ٹیکس میں کمی ہے, وہ ساری جگہیں اپنی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پتہ نہیں کسی معاشی طور پہ جو کمنٹ کرتے ہیں نا ٹویٹر پہ معیشت کے اوپر, انہوں نے لکھا تھا کہ اسحاق ڈار کو 2013 سے 16 کے درمیان 18 ویورز ملے تھے, یعنی انہوں نے کوئی شرائط پوری نہیں کی تھی آئی ایم ایف کی, پھر بھی آئی ایم ایف انہیں پیسے دیتا جا رہا تھا. وہ کیوں دے رہا تھا؟ کیونکہ نواز شریف بھارت کے ساتھ فرینڈلی پالیسی چلا رہا تھا, اور یہ امریکہ کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ بھارت کے نیچے لگ جائیں تو امریکہ سب اوکے کر دیتا ہے, اور اس کے بعد باقی ممالک کو بھی اعتراض نہیں رہتا. مغرب کا بھی یہی ہے کہ ہم بھارت کے نیچے لگ جائیں تو وہ اوکے ہیں. تو جب بڑے بڑے سارے آئی ایم ایف کے جو ڈونرز ہیں, آئی ایم ایف کو پیسہ دیتے ہیں یا حصے دار ہیں, وہ راضی تو سب راضی. تو تب اسحاق ڈار کو آئیڈیل پروگرام نہیں چلا رہا تھا, بے شمار ویورز ملے لیکن پروگرام کمپلیٹ ہو گیا 3 سال کا. اب وہ نہیں ہوا تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, کانسپریسی تھیری یہ چل رہی ہے کہ کیونکہ عمران خان کو رستے سے اب تک نہیں ہٹا سکے تو امریکہ تو پھر ظاہر اتنی آسانی سے تو نہیں پھر بات مانتا کہ آپ کام بھی نہیں کر رہے,
آپ نے الٹا اس کو زیادہ مقبول بھی کر دیا ہے, آپ سے وہ سنبھالا جا نہیں رہا. آج الیکشن ہو وہ زیادہ طرح سے جیت کے آ جائے گا تو ہمارے مفادات کا کیا ہوگا؟ تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ کانسپریسی تھیری صحیح, لیکن ذہن میں ضرور رکھیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو امریکہ بچانا چاہتا ہے, عمران خان کو نہیں آنے دینا چاہتا, لیکن ذرا کچھ بنیادی شرائط ہیں. اور اس لیے میں دوبارہ واپس آؤں گا, رانا ثناء اللہ نے کافی ٹائم پہلے, کئی ہفتے پہلے کہا تھا کہ عمران خان کو میں گرفتار کر کے بلوچستان بھیجوں گا. پھر اعظم سواتی گرفتار ہو کے بلوچستان جاتے ہیں اور اب شہباز گل کے بھی وہاں سے وارنٹ جاری ہونے والے ہیں. پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم پکڑیں گے اور گرفتار کر کے لے کے جائیں گے. کیا سمجھ آ رہا ہے؟ یہ بلوچستان کی کہانیاں رانا ثناء اللہ کو کون سنا رہا تھا؟ سب جانتے ہیں بلوچستان کس کے کنٹرول میں ہے. اس لیے سمجھ جائیں کہ رجیم چینج آپریشن جاری ہے. دیکھیں, مغرب یہ جانتا ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو پہلے ہی ایٹمی قوت ہے, اگر وہ ریاست مدینہ کے اصولوں پہ چل گیا تو یہ تو سپر پاور بننے کی طرف چل پڑے گا. انہیں پتا ہے, مغرب نے مسلمانوں کا ماڈل سٹڈی کیا ہے. اگر آپ یہ پوچھیں کہ اسرائیل کتنا جانتا ہے اسلام کے بارے میں, ان کے پالیسی میکرز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہمارے سے زیادہ ہماری ہسٹری جانتے ہوں گے. انہیں ہمارے عروج کی وجہ بھی پتا ہے, انہیں ہمارے زوال کی وجہ بھی پتا ہے. اور جب عمران خان ریاست مدینہ کے ماڈل پہ چلنے کی بات کرتا ہے تو یہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. مغرب کی بنیادی لڑائی عمران خان سے یہ ہے کہ وہ ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتا ہے. انہیں تو نہیں پتا نا, انہیں کیا لگے کہ وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. انہیں اس چیز سے گھبراہٹ فیل ہوتی ہے, ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں کہ یہ وہ اصول ہیں کہ جہاں پہ 313 بھی 1000 پہ بھاری آتے ہیں. یہ وہ ماڈل ہے جس سے ہم لڑ نہیں سکتے. یہ وہ ماڈل ہے جس میں 1-10 پہ بھاری آتا ہے. جب آپ حقیقی معنوں میں اس ماڈل پہ چلتے ہیں تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے 100,000 پہ بھاری آئیں گے. لیکن جب ایمان کی کمزوری دیکھی تو اللہ نے کہا کہ تم میں سے 100 ایمان والے 200 پہ بھاری آئیں گے. لیکن اصل ماڈل وہی ہے کہ اگر ہم 100% اس پہ چلے تو ہمارے 1000 ان کے 10,000 پہ بھاری آئیں گے, ہمارے لاکھ ان کے 10 لاکھ پہ بھاری آئیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنی زبردست یہ چیز ہے اور اس پر مغرب نہیں چاہتا کہ ہم چلیں. اور جو لوکل میر جعفر ہیں یہ تو اپنی طاقت کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں 2-2.25 سال جسٹس گلزار رہے, رجیم چینج آپریشن نہیں ہوا. فروری میں عمر عطا بندیال صاحب آتے ہیں اور مارچ میں رجیم چینج آپریشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اپریل میں رات کو عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں. تو میں یہاں پہ جسٹس گلزار کی تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں. میں انہیں جانتا نہیں ہوں, مجھے ان کے کنڈکٹ کا نہیں پتا, لیکن اب میں یہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں جو اس سسٹم کو کہ ان کی ڈیل ہو گئی تھی 2019 میں جب ایکسٹینشن دی تھی باجوہ کو. تب سے اب تک انہیں چیف جسٹس کی ضرورت تھی کہ وہ توثیق کر سکیں. عمران خان جو بھی ظاہر کریں گے اسٹیپس, عدالت سے فائنلی فیصلہ ہونا ہوتا ہے ہمیشہ. شاید وہ نہیں مانے ان کی بات, اور پھر جیسے ہی بندیال صاحب آئے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ رجیم چینج آپریشن بھی ہوا. اب تو خود کہہ رہے ہیں سارے, اب تو نجم سیٹھی جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ ڈر پڑ گیا تھا باجوہ صاحب نے اس لیے عدالتیں کھلوائی تھیں. اب تو خود کہہ رہے ہیں وہ کہ رجیم چینج جو ہوا ہے سارا عدم اعتماد آئی ہے تو باجوہ صاحب نے ان کو رستہ دیا ہے پی ڈی ایم کو. تو اب تو خود مان رہے ہیں نا سارے, آہستہ آہستہ یہ سب تسلیم کریں گے. لیکن اصل میں کمپنی کا اقتدار خطرے میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کمپنی ایک محب وطن لیڈر کو ایکسپٹ کرتی ہے جو وفاق کی علامت ہے, جس کی پورے ملک میں ایکول پاپولیرٹی ہے اور عوام چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور وہ مشکل فیصلے کرے, یا کمپنی اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے ملک کو تباہی کے دانے پہ مزید دھکیلتی ہے. یہ اب ہم نے دیکھنا ہے, یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. لیکن فی الحال کچھ بدلا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ بدلا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی میں جب سے نئی قیادت آئی ہے میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا, لیکن چینج کچھ نہیں ہوا. اور یہ جو بلوچستان کی طرف آنیاں جانیاں ہیں یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے. اس میں تبدیلی آنی چاہیے. نئی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ کیا انہوں نے عوام کی نفرت کو دعوت دینی ہے یا دوبارہ عوام کی محبت حاصل کرنی ہے, اور اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. پہلے انکنڈیشنل لو تھا, اب بڑی کنڈیشنز لگ گئی ہیں عوام کی طرف سے. ان پہ آپ پورا اتریں گے تو پیار ملے گا, ایسے پیار نہیں ملے گا عوام کا. یہ بڑا ہی لمحہ فکری ہے اگر کوئی سوچے تو. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.